بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔ اس کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندہ تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت باب العروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبد خانے میں اپنی سونے کی مورتی رکھوا دی اور حکم دیا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت و نظر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند نہ آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ جب آپ نے قوم، بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے ریوڑ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ ان کی کنیت ابو ذیفان، مہمانوں والا مہمان نواز تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ بعض علماء نسب نے والد کا نام طارق بھی بیان کیا ہے۔ جب اس کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی طارق کے بیٹے تھے۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ ہی کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی۔ وہ پیدا ہوئے۔ یہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ ارشاد ہوا، اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مابعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی اسے سورہ مریم آیت 41 سے 48 میں پڑھیے۔ یہاں اتنی بات بیان کیے دیتی ہوں کہ انہوں نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ قیامت والے دن ان کے باپ کے انجام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچھو کی شکل میں نظر آئے گا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر عید، قومی جشن منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔
وہ کہنے لگے میں بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر لیں۔ جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا اور ازرہ استہزاء پوچھا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک بسولہ، لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جسے بڑھئی لکڑی کاٹتے ہیں، ہاتھ میں لیا۔ سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ روایات میں ہے کہ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرنے لگے کہ تم نے خود ہی غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر عمارت کے اندر ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے اور اس سے اتنی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ فارس کے بدوؤں میں سے حیزن نامی کردی شخص نے ایک منجنیق بنائی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ تھے، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ صحیح بخاری میں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے ان کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مناظرہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت 258 میں اس کا ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے 2 آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ یہ بیکار بات تھی، اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر کافر ششد رہ گیا، وہ لاجواب ہو گیا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔
یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ مصر میں اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رکیون تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے۔ اس بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ بھائی بہن کو ایک ساتھ پاتا تو بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے حضرت سارہ سے جا کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کو طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا تم میرے اللہ سے دعا کرو تو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیاہی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئندہ آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا، اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ جو اوپر والا واقعہ ہے وہ مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت یافتہ کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ ایک شہزادی تھیں۔ الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ قاضی صاحب نے بہت سے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھیں بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں، اور ان کی ایک اور خوبی بحوالہ تورات یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ان کا درجہ بالا تر تھا۔ اللہ کے فرشتے حضرت ہاجرہ کے سامنے خود آتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کرتے تھے، مگر حضرت سارہ کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بہرحال حقائق کے متلاشی قاضی صاحب کی رحمت للعالمین کا مطالعہ فرمائیں، ان پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب و گیہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ جزاک اللہ۔